من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کو خرید لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر تم واضح دلائل تمہارے پاس آنے کے بعد بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں دعا کے اعتبار سے دو قسمیں بیان کی تھی۔ ایک کفار اور منافقین کی دعا تھی کہ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے، اور ایک دعا ایمان والوں کی تھی کہ دنیا میں بھی بہتری اور آخرت میں بھی بہتری۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جیسے دعا کے اعتبار سے دو لوگوں کی قسمیں بیان کی تھی، یہاں نفاق اور ایمان کے اعتبار سے بھی دو لوگوں کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ منافق جس کا نام تھا اخنس بن شریک، جس کی چکنی چپڑی باتیں ایسی تھی، بہت فصیح اللسان اور مالدار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس انداز سے بات کرتا تھا کہ حضور کو بھی اس کی باتوں کی وجہ سے تعجب ہوتا تھا کہ یہ آدمی مجھ سے محبت میں کتنا مخلص ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کو قریب بٹھاتے تھے، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھتا تھا اور پیٹ پھیرتا تھا تو پھر زمین میں فساد مچاتا تھا، لوگوں کی کھیتیاں تباہ کرتا تھا، مویشیوں کو مار ڈالتا تھا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ انتہائی قسم کا سخت منافق تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منافق سے باخبر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک سچے ایمان والے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکر آ گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بیچ میں کفار نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ ہم مدینہ کی طرف تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنے ترکش سے سارے تیر نکال کر کے کافروں سے کہا، تمہیں معلوم ہے میں کتنا خطرناک تیر انداز ہوں، میں تمہارا اس وقت تک مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک میرے ترکش کے اندر آخری تیر باقی رہے گا، اور پھر اس کے بعد تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اگر یہ منظور ہے تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نفع کا سودا کرنا چاہتے ہو تو مکہ کے اندر جہاں میرا مال رکھا ہوا ہے اس کی میں رہبری کر دوں، اور تم میرا راستہ مدینہ کے لیے چھوڑ دو۔ چنانچہ دشمن نے اسی میں عافیت سمجھی اور کہا کہ آپ ہمیں مال کی رہبری کر دو، ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیتے۔ تو انہوں نے مال کا پتہ دے دیا اور اپنے دین کو بچاتے ہوئے مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کو خرید لیتے ہیں اور دنیا دے دیتے ہیں بدلے کے اندر، میرا مال دے دو میرا دین محفوظ رہے۔ ابتغاء مرضات اللہ، مقصود صرف اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بڑے نفع کا سودا تم نے کیا ہے، بڑے نفع کا سودا تم نے کیا ہے، قیامت تک تمہارے نفع کے سودے کا تذکرہ قرآن کریم میں باقی رہے گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ایسے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ پھر آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک تو یہاں کہا گیا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ دیکھیے ایمان کا تعلق اور اس کا محل انسان کا دل ہے، اس لیے ایمان اس کا محل دل ہے، کیونکہ ایمان عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے، اور اسلام کہتے ہیں اسی عقیدے کے مطابق انسان کے اعضاء سے جو اعمال ظاہر ہوتے گئے اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ تو اسلام کا محل انسان کے اعضاء اور جوارح ہے۔ دل میں جس چیز کا بیج بویا ہوگا اسی بیج کے درخت اعضاء پر اگیں گے۔ ظاہر سی بات ہے دل کے اندر اگر ایمان کا بیج ہے تو اسلام کے درخت اس کے اعضاء پر ظاہر ہوں گے، اور جب درخت اسلام کا اگے گا تو پھل بھی اسی کے مناسب ملیں گے۔ اگر دل کے اندر کفر کا بیج بویا ہوا ہے تو پھر نہ درخت صحیح معنوں میں اگ سکتا ہے اور نہ صحیح پھل مل سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایمان کا محل دل ہے اور اسلام کا محل انسان کے اعضاء اور جوارح ہے۔ ایمان دل کے اندر جب رچ بس جاتا ہے تو پھوٹ پھوٹ کر کے اس کے اعضاء پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کے معنی ہے فرما برداری۔ انسان اپنے اعضاء سے ایسے افعال ظاہر کرے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کا فرما بردار بنا ہوا ہے، اور دل کا قبلہ درست نہ کرے تاکہ سچے ایمان والا وہ بن جائے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے علماء یہود جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ ہم دونوں شریعتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اسلام پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے، اور چونکہ ہم پہلے اہل کتاب تھے تو اس پر بھی ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام میں جمعہ کے دن کی تعظیم ہے، ہم وہ بھی کریں گے، اور تورات کے اندر یہودی مذہب کے اندر ہفتے کے دن کی تعظیم دی تو ہم اس کی بھی تعظیم کریں گے۔ اونٹ نہیں کھائے گا تو اس کو گناہ تو نہیں ہوگا، تو یہودی مذہب میں اونٹ کا کھانا حرام تھا تو ہم اونٹ کو نہیں کھائیں گے، دودھ نہیں پیئیں گے، تو اسلام پر بھی عمل ہوتا اور یہودیت پر بھی عمل ہو جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرے مذہب جو منسوخ ہو چکا ہے اس کی رعایت اب اسلام کے اندر نہیں ہے، اب عمل صرف اسلام پر ہوگا۔ لہذا یہ جو نیک جذبہ ہے مگر شریعت کے اندر اس کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ مذہب منسوخ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد جو ناسک شریعت اتری ہے اس شریعت پر عمل ہوگا۔ لہذا یہ جذبہ ٹھیک نہیں ہے کہ ادھر بھی پیر رکھے اور ادھر بھی پیر رکھے، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا جس چیز کا ہم کرنے کا حکم کہیں اس کو کرنا ثواب، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جانا ثواب۔ یہ ہے شریعت۔ شریعت نام ہے اتباع کا۔ کس چیز کی اتباع؟ ہم نے کہہ دیا یہ کرو تو کرنا ثواب، اور ہم نے کہہ دیا یہ مت کرو چاہے تمہاری نگاہ میں کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو مگر اس کا نہ کرنا ثواب۔ اس کی عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ رمضان میں ہم نے کہا 30 دن بھوکے رہو، پیاسے رہو، عورتوں سے جدا رہو، جو بھی انسان یہ کرتا ہے بدلے میں اس کو خدا مل جاتا ہے، اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ لیکن عید کے پہلے دن وہ یہ کہے کہ میں تو نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ عورتوں سے ملوں گا، بس اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہوں گا، کتنی اچھی بات ہے، مگر ہم نے منع کر دیا ہے تو اب یہاں رک جانا ثواب ہے۔ یہ ہے مطلب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ جو شیطان تمہارے دل میں اچھے خیالات ڈال رہا ہے، جو تمہاری نگاہ میں اچھے ہیں مگر یہ شیاطین کے خیالات ہیں، اس کے پیچھے مت پڑو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم کو اچھی راستے سے غلط راستے کی طرف لے جا سکتا ہے، اتنا بھیانک دشمن ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے پیر ڈگمگا جائے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں اور تم اس پر عمل کرتے رہو تو جان لو کہ اللہ بڑا سخت ہے،
جب سزا دینے پر آ جائے تو اس کے مانند کوئی سزا نہیں دے سکتا، اور حکمت والا بھی ہے کہ عمل کے موافق ہی سزا دیتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اتنے قساوت قلبی میں مبتلا ہو گئے کہ وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر دے، اگر ہم نافرمانی کے شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی عذاب لے کر کے آئے۔ تو اگر تم اللہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہو اور تمہیں عذاب کا انتظار ہے تو بس عنقریب وہ بھی ہو کر کے رہے گا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ بادل کے سائے میں ان کے پاس آئے، والملائکہ، اور فرشتے بھی ان کے پاس آئے، وقضی الامر، اور معاملہ ہی ختم کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ہو کر رہے گا عنقریب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے کرسی پر بادل کے سائبان کے اندر آئیں گے، اور فرشتے بھی اسی حالت کے اندر، اسی جلو کے اندر آئیں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کو نہ ہم سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہمارے اکابر کا طریقہ ہے تنزیہ مع تفویض، وہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، قیامت کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پھر آگے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ہم نعمتوں سے نوازتے ہیں اور نعمتوں کی پھر ناقدری ہوتی ہے تو وہ چاہے کتنی ہی عزت والے لوگ ہوں، ہم ذلت کے گھار میں ان لوگوں کو اتار دیتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل کو پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنے واضح علامات، کتنی واضح معجزات ہم نے ان کو دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے مقدس نبی ان کو دیے، تورات جیسی مقدس کتاب ان کو دی، بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء آئے، پورے عالم پر ہم نے ان کو فضیلت دی کہ اس وقت اہل کتاب کا ڈنکا بجتا تھا، مگر جب نافرمانی پر اتر آئے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کو انہوں نے کفر سے بدل دیا، نافرمانی سے بدل دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلت کے گڑھے میں اتار دیا۔ آج اہل کتاب یہود سب سے زیادہ منحوس قوم سمجھی جاتی ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ تم تو عزت والے لوگ تھے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر سچے ایمان والے تم بن جاؤ تو سر بلندی تمہارے ہی مقدر ہیں۔ تم تو فاتح قوم تھے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے قوم تھی، لیکن آج تمہاری حالت کیا ہوئی ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اس کے چھوڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ذلت کے گڑھے میں اتار دیتا ہے۔ وہ تو زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جب سے مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، آج مارے مارے پھر رہے ہیں، بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آج مسلمان ان کے سامنے بھیک مانگ رہا۔ ایک مثال میں نے اس سے پہلے دی تھی کہ ایک بوڑھی عورت مسجد کے باہر آ کر کے بھیک مانگ رہی ہے۔ کسی صاحب کو جب ہمدردی پیدا ہوئی تو اس بوڑھی عورت سے پوچھا، اما جان تمہارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے کیا؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ بیرون ملک کے اندر کام کرتا ہے۔ کہا تمہارا بیٹا تمہیں کچھ دے کر نہیں گیا؟ کہا کچھ رقم تو دے کر کے گیا تھا، مگر کئی سال ہو گئے، وہ رقم میں نے خرچ کر دی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوں۔ تو ان سے کہا گیا تمہارا بیٹا تمہیں مہینے یا سال میں کبھی پیسے نہیں بھیجتا؟ کہا میرا بیٹا مجھے کچھ بھی نہیں بھیجتا، صرف کچھ رنگ بے رنگی کاغذات ہیں وہ بھیجتا ہے، میں گھر کی دیوار پر اس کو لگا دیتی ہوں۔ تو وہ نوجوان جس نے بوڑھی عورت سے پوچھا تھا، کہا چلو تمہارے گھر جا کر کے دیکھیں گے وہ کاغذات کیا ہیں۔ جب گھر میں جا کر دیکھا تو وہ بینک کے ڈرافٹ تھے، اور 60 ڈرافٹ گھر کی دیوار پر لگے ہوئے ہیں۔ ایک ڈرافٹ 50,000 کا ہے، مگر اس کی قدر اس عورت کو نہیں معلوم۔ تو جہالت کی وجہ سے جو عورت 500 لوگوں کے گھر چلا سکتی ہے، آج وہ خود بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں،
اس سے جہالت کی بنا پر آج دنیا کی دوسری قوموں سے مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پوری دنیا کو بتاتے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، وہ آسمان کی کتاب ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے جو صحیح صحیح بات کرتا ہے، صحیح صحیح رہبری کرتا ہے۔ اسی کو روایت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کتاب کو تھامتا ہے، یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ ان کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھاتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کے گھار میں اتارتا ہے۔ یہی 3 سالوں تک بار بار مسلسل جیل کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سوچ رہے تھے کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل خطرے میں کیوں ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا تھا، جب مالٹا جیل سے رہا ہو کر کے آئے تھے تو حضرت کے تمام شاگردوں نے حضرت سے پوچھا تھا کیا ہم کو پیغام دیں گے، تو حضرت نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے دے تو ہندوستان کی تمام مساجد کے اندر جا کر کے میں درس قرآن کو شروع کروں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارا قرآن سے لگاؤ کتنا ہے۔ مسلمان یہ شکایت کر رہے ہیں کہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے، خدا کی قسم اس سے بھی ہمارے اعمال بہت خراب ہیں۔ اگر ہمارے اعمال کے مطابق حالات خراب ہونے لگے، اس سرزمین پر اللہ کی طرف سے پانی کا ایک گھونٹ ہم کو نہ ملے۔ اس لیے پہلے ہم اپنے اعمال کی خرابی کا تو شکوہ کریں، اگر ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیات پر ہمیں غور کر کے اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔